नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मगफिरत है। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी फजीलत है, तो हमें भी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। आपको हमारे प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में बहुत सी नेकियां सीखने को मिलेंगी, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलेगा, तो कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर उनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने सफर का आगाज करने से पहले पढ़ लेते हैं सफर की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। चलिए चलते नेकी की बात करते रहे। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम करेंगे बच्चों से सवालात और वो देंगे इसके जवाबात, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? हम्माद रज़ा अत्तारी। हम्माद भाई, किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं किसके नामों को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है? अल्लाह पाक। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या था? अब्दुल्ला या अब्दुर रहमान? अब्दुल्ला। जी हाँ, अब्दुल्ला नाम था। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मक्के पाक में नाजिल होने वाली सूरत को क्या कहते हैं, मक्की या मदनी? मक्की। जी हाँ, मक्की कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, सूरह फातिहा की कितनी आयतें हैं, 7 या 9? 7। जी हाँ, 7 आयतें हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने सारे जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद हमजा अली। हमजा भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं किसके नामों को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है? अल्लाह पाक। जी हाँ, अल्लाह पाक के नामों को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या था, अब्दुल्ला या अब्दुर रहमान? अब्दुल्ला। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, मक्के पाक में नाजिल होने वाली सूरत को क्या कहते हैं, मक्की या मदनी? मक्की। जी हाँ, मक्की कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, सूरह फातिहा की कितनी आयतें हैं, 9 या 7?
7 جی ہاں 7 آیتیں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے جوابات دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی. آپ کا نام کیا ہے؟ روحان. روحان بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں کس کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے؟ اللہ. جی ہاں, اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں, 7 یا 9؟ 7. جی ہاں, سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ یا عبد الرحمن؟ عبداللہ. جی ہاں, عبداللہ ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال, آپ یہ بتائیں مکہ پاک میں نازل ہونے والی سورتوں کو کیا کہتے ہیں, مکی یا مدنی؟ مکی. جی ہاں, اسے مکی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے جوابات دیے. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عفان. محمد ایان. میرا نام محمد رضوان ہے. محمد سراج. سراج بھائی, میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں. جی ہاں. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال, آپ یہ بتائیں کس کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ عز و جل کے ناموں کو. اللہ تعالیٰ کے. جی ہاں, اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں کس کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے؟ اللہ عز و جل کے. اللہ پاک. اللہ عز و جل کے نام. جی ہاں, اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں کس کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک. اللہ پاک. اللہ پاک کے ناموں کا اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. جی ہاں, اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کس کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک. جی ہاں, اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا, عبداللہ یا عبد الرحمن؟ عبداللہ. 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 جی ہاں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ تھا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا, عبداللہ یا عبد الرحمن؟ عبداللہ. 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 جی ہاں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کیا ہے, عبداللہ یا عبد الرحمن؟ عبداللہ. 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 جی ہاں, آپ کا نام عبداللہ ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے, عبداللہ یا عبد الرحمن؟ عبداللہ. 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 آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مکہ پاک میں نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں, مکی یا مدنی؟ مکی. 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 جی ہاں, انہیں مکی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مکے میں نازل ہونے والی سورت کو کیا کہتے ہیں, مکی یا مدنی؟ مکی. 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 جی ہاں, مکی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں مکہ شریف میں نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں, مکی یا مدنی؟ مکی. 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 جی ہاں, انہیں مکی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. مکہ پاک میں نازل ہونے والی صورت کو کیا کہتے ہیں, مکی یا مدنی؟ مکی. 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 جی ہاں, انہیں مکی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں, 9 یا 7؟ 7 آیتیں. 7. 7. جی ہاں, سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں, 7 یا 9؟ 7. 7. 7. جی ہاں, سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں, 7 یا 9؟ 7. 7. 7. 7. جی ہاں, 7 آیتیں ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں, 7 یا 9؟ 7. 7 آیاتیں ہیں. 7. 7 آیتیں. آپ کا
کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے جوابات دیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ معلوماتی سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات۔ کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم پوچھیں گے بڑوں سے سوالات اور وہ دیں گے اس کے جوابات، اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال اطاری۔ بلال بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے آپ کو۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سفیان؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام کیا ہے؟ بیت المقدس۔ جی ہاں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، مشہور مقرب فرشتوں کی تعداد بتائیے۔ 4 ہے۔ جی ہاں 4 ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، کون ہے جو قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ حافظ یا عالم؟ حافظ قرآن۔ جی ہاں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی؟ سورہ توبہ۔ جی ہاں، سورہ توبہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ علی بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان یا حضرت ابو ہریرہ؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مسلمانوں کا پہلا قبلہ کیا ہے؟ قبلہ اول بیت المقدس۔ جی ہاں، بیت المقدس۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، مشہور مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ جی ہاں 4 تعداد ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، کون ہے جو قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ حافظ۔ جی ہاں حافظ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی؟ سورہ توبہ۔ جی ہاں سورہ توبہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال رضا اطاری۔ بلال بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں۔ ابو سفیان یا ابو ہریرہ؟ ابو سفیان۔ جی ہاں ابو سفیان۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں۔ بیت المقدس۔ جی ہاں بیت المقدس۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں مشہور مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ جی ہاں 4 تعداد ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، کون ہے جو قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ حافظ۔ جی ہاں حافظ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی؟ سورہ توبہ۔ جی ہاں سورہ توبہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فرید۔ محمد فیصل سمرو۔ محمد رفیق۔ رفیق بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل اجازت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ یا ابو سفیان؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان۔ ابو سفیان۔ جی ہاں ابو سفیان۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان یا حضرت ابو ہریرہ؟ حضرت ابو سفیان۔ حضرت ابو سفیان۔ جی ہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں۔ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا بیت المقدس۔ جی ہاں بیت المقدس۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں۔ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ جی ہاں بیت المقدس۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام بتائیں۔ بیت المقدس۔ جی ہاں بیت المقدس۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مشہور مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ 4۔ جی 4 ہیں ان کی تعداد۔ جی ہاں 4 تعداد ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مشہور مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ 4۔ جی ہاں 4 تعداد ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مشہور مقرب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ جی ہاں 4 تعداد ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ کون ہے جو قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ حافظ یا عالم؟ حافظ۔ جی حافظ صاحب۔ حافظ۔ جی ہاں حافظ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ کون ہے جو قیامت کے دن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ حافظ یا عالم؟ حافظ۔ حافظ۔
हाफिज जी हाँ हाफिज, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो कौन है जो कयामत के दिन अपने घर के 10 अफराद की शफाअत करेगा? हाफिज जी हाँ हाफिज, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई? सूरह तौबा। सूरह तौबा। सूरह तौबा है वो। जी हाँ आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई? सूरह तौबा। सूरतुल तौबा। सूरह तौबा। जी हाँ सूरह तौबा, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हमने किए बड़ों से कुछ मालूमाती सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। यकीनन आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और आज हम सीखेंगे चलने की सुन्नतें और आदाब के बारे में। प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम हमें सिर्फ अकायद और इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के तरीके भी बताता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। और अगर हम इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि जो इस्लाम के दुश्मन है उनके बताए हुए तरीकों में चलेंगे, तो हमें फायदा नहीं होगा। आइए प्यारे बच्चों, आज हम चलने की सुन्नतें और आदाब सीखते हैं, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो हम सुने उसे याद रखें और उस पर अमल करें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जमा ये है, और जमीन में इतराते हुए ना चल, बेशक तू हरगिज ना जमीन को फाड़ देगा और ना हरगिज बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों, एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स 2 चादरें पहने हुए एटीट्यूड के साथ चल रहा था और घमंड यानी एरोगेंस में था। वो जमीन में धंसा दिया गया, वो कयामत तक धंसता ही जाएगा, यानी उसे कयामत तक सजा मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चलते हुए कभी कभार अपने किसी सहाबी का हाथ पकड़ लेते थे। तो बच्चों, हमारे अम्मी अब्बू भी चलते हुए हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और बाज बच्चे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर हमारे अम्मी अब्बू हमारा हाथ पकड़ना भूल जाए तो हमें खुद उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब भी रोड पर चले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोड के साइड पर चलें। इस तरह हम हादसे से महफूज रहेंगे। जब भी चले तो इतनी स्पीड में ना चलें कि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जाए कि इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और ना ही इतना स्लो चलना है कि लोग आपको देखकर बीमार समझें, बल्कि हम सबको नॉर्मल स्पीड में चलने की आदत बनानी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे चलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हमें देखे तो ये ना कहे कि देखो बदमाश जा रहा है, बेवकूफ जा रहा है, बल्कि हमें देखकर लोग ये कहें कि देखो आशिके रसूल जा रहा है, सुन्नतों पर अमल करने वाला जा रहा है। बाज लोगों की आदत होती है कि वो एटीट्यूड के साथ चलते हैं, अपना गिरेबान खोल कर चलते हैं। इस तरह बेवकूफ और तकब्बुर करने वाले लोग चलते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें चलने के दौरान बगैर जरूरत इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि नजरें नीचे रखते हुए चलना चाहिए। चलने या सीढ़ी उतरते चढ़ने में ये एहतियात रखनी है कि शूज की आवाज पैदा ना हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शूज की आवाज पसंद नहीं थी, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वो चीज से बचें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी। बच्चों, जिस रास्ते में 2 लेडीज यानी औरतें खड़ी हों या जा रही हों, तो उनके बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। हदीस पाक में है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा करने से मना फरमाया है। बाज लोगों की आदत होती है कि चलते हुए जो उनके सामने चीज आती है वो उसको लाते मारते जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, और इस तरह करने से पाँव जख्मी भी हो सकते हैं। याद रहे बच्चों, अखबार, डब्बे या पैकेट जिन पर कुछ लिखा हुआ हो और मिनरल वाटर की खाली बोतलों वगैरह पर लात मारना भी बेअदबी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो सुना उसे याद भी रखें और दूसरों तक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब सुन्नतें फैलाने और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और उस सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है,
اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کتابوں کا ادب۔ پیارے بچوں، ادب و احترام اخلاقیات کا حصہ اور ہمارے دین اسلام کا امپورٹنٹ پورشن ہے۔ یہ ہماری بیسک تربیت کا حصہ بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ اس حدیث پاک سے ادب کے امپورٹنس یعنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم بالخصوص کتابوں یعنی بکس کے ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن پاک ہو یا اسٹڈی کی کتابیں ہوں، مقدس پیپر ہوں، ان کا ادب ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دینی کتابیں اللہ پاک کی نعمت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اللہ پاک کی نعمت کی حفاظت کرنا، اس کا ادب کرنا اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں کتابوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج ہم لوگوں سے اسی بارے میں پوچھیں گے کہ پہلے زمانے میں کتابوں کا ادب ہوتا تھا تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہوتا؟ بچوں کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ کتابوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ جو کتابوں کا ادب نہیں کرتے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لوگوں میں کتابوں سے محبت ختم ہو گئی ہے، اس کی جو اویئرنیس ہے، جو اس کی آگاہی ہے وہ لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں کتابوں سے اب دوری پیدا ہو گئی ہے اور رغبت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے بچوں کو سکھایا نہیں جاتا کتابوں کی کیا ویلیو ہے۔ آج کے زمانے میں کتابوں کا ادب ہوتا ہے کہ ان بچوں کو نہیں پتہ ہوتا تو ان بچوں کو بتایا جاتا ہے تو کتابوں کا ادب کرتے ہیں۔ بچوں کو اگر بتائیں گے تو کتابوں کا ادب کریں گے، اگر کوئی نہ بتائے گا تو کیسے ادب کریں گے؟ اصل میں لوگوں کو علم نہیں ہے کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو پہلے بچوں معلوم ہوا کہ ان باتوں کی وجہ سے بچے کتابوں کا ادب نہیں کرتے۔ ہمیں خود بھی ایسا نہیں بننا چاہیے اور ایسے بچوں سے دوستی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ پرانے لوگ بکس کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے؟ بیعت بھی نہیں کرتے تھے اس کی، ٹھیک ہے، اور اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ بغیر وضو کے کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کتابوں کی طرف پیر نہیں کرتے تھے۔ باوضو حالت میں جو ہے نا کتابوں کو مطالعہ کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ کتابوں کا ادب جو ہے اس کو پڑھ کے کیا کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، ٹوڈیز میسج۔ پیارے بچوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ با ادب با نصیب، جو جتنا کتابوں کا ادب کرے گا اسے اتنی ہی علم کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے کتابوں، پین اور کاپیوں کا ادب کریں، انہیں اونچی جگہ پر رکھیں، بکس کے پیجز نہ پھاڑیں، کتابوں کے کونے نہ موڑیں۔ اسٹڈی کے دوران کہیں جانا پڑے تو کتابوں کو کھلا چھوڑ کر نہ جائیں، کتابوں کے اوپر کوئی دوسری چیز مثلاً پین یا پھر موبائل وغیرہ نہ رکھیں، کھانا کھاتے ہوئے کتابوں کو ہاتھ نہ لگائیں کہ کتاب پر کھانے کا نشان لگ سکتا ہے۔ اسی طرح کتابوں پر کھانے کی چیزیں، چائے، پھل نہ رکھیں۔ کتابیں جب پرانی ہو جائیں اور پڑھنے کے قابل نہ رہے تو ان کو ردی میں نہ بیچیں، بلکہ ان کو دفن کر دیں یا ٹھنڈا کر دیں۔ ایک بزرگ امام حلوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے خزانوں کو ادب اور احترام کی وجہ سے حاصل کیا، اور وہ اس طرح کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک اور بزرگ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت تھی کہ رات کے وقت کتابوں کی ریویژن یعنی دہرائی کیا کرتے تھے۔ ایک رات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو 17 بار وضو کرنا پڑا، کیونکہ آپ بغیر وضو ریویژن نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان نیک بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی کتابوں کا ادب کرنے اور کتابوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی کی بات، نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔